جس انسان کو جس محنت میں لگنے کا ذوق ہو وہ اس محنت میں لگے، لیکن وہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ دین کی یہی ایک محنت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں۔ اسے یہ جاننا چاہیے کہ میں اللہ کی توفیق سے دین کی ایک محنت میں لگا ہوں، دین کی سینکڑوں دوسری محنتیں بھی ہیں، دوسرے بہت سے خوش نصیب حضرات ان محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ٹوٹا پھوٹا آدمی ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ سب بھی میرے لیے دعا کریں، اس طرح امت جڑے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے سامنے بیان کیا، فرمایا میں آپ حضرات سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ بخاری پڑھانا چھوڑ کر اتحیات پڑھانا شروع کر دیں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اتحیات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان پر بھی نظر کرم ہو اور ان کے لیے بھی دعائیں ہوں۔ بس آپ بخاری پڑھانے میں مشغول رہیے، لیکن جو اتحیات ٹھیک کر رہے ہیں ان کو بھی محبت سے دیکھیے، ان کو بھی دعا فرما دیجیے، بس، اور آپ سے اس کے سوا کچھ تقاضا نہیں۔ تب جڑے تھے بڑے بڑے علماء۔ یہ جو آج مصیبت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبیوں والی محنت ایک ہی ہے۔ ہم بڑے سادگی کے ساتھ جب کشت کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں کہ دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم کو نبیوں والی محنت میں لگا دی۔ اس کا یہ نہیں جانتا کہ اس کا کتنا خطرناک اثر بھولے والے سننے والوں پر پڑ رہا ہے۔ بھولے والے سننے والوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، باقی دنیا میں کوئی نبیوں والا کام نہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں۔ کبھی نہیں بولا گیا یہ جملہ حضرت مولانا الیاس کے زمانے میں قسم کر کے کہتا ہوں کبھی نہیں بولا گیا۔ سخت تنقید ہوتی تھی، سخت طریقے سے مواخذہ ہوتا تھا۔ وہاں جاتے ہو کیا کہا جاتا تھا؟ کہا جاتا تھا کہ دوستو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دین کے ہمارے بڑے مختلف محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، ان میں استعداد ہے، وہ علماء ہیں، وہ مصنفین ہیں، تو وہ اپنی سطح سے کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم جاہل لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، بہت کم پڑھے لکھے لوگوں کو، ہم کو بھی ذرا سا یہ کام عطا کر دیا تاکہ ہم بھی کچھ کام کے بن جائیں، بھائی ہم بھی کچھ ایمان کے سیکھنے والے بن جائیں۔ یعنی جملے ایسے بولے جاتے تھے جن سے اپنے اندر تواضع پیدا ہو، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس مضبوط ہو۔ ایسے جملے نہیں بولے جاتے تھے جن سے چپکے ہمارے اندر تکبر آ جائے، پتہ ہی نہیں چلے آدمی کو، اور دھیرے دھیرے مسلسل وہ کہہ رہا ہے نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، تو اس کے ذہن میں یہ بات کوٹ کے بھرتی چلی جا رہی ہے۔ نہ مدرسہ نبیوں والا کام ہے، نہ قرآن پڑھانا نبیوں والا کام ہے، نہ مکتب چلانا نبیوں والا کام ہے، نہ اللہ اللہ سکھانا نبیوں والا کام ہے، نہ سیاست میں حصہ لینا نبیوں والا کام ہے، کچھ نہ